الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 11 رمضان المبارک سن 1442 مطابق 23 اپریل سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع روزہ تقوی حاصل کرنے اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جعل الصيام تهذيبا لأخلاق الصائمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیوں، رب ارحم الراحمین کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور صدقات و خیرات کی توفیق مل رہی ہے۔ رمضان المبارک در حقیقت اللہ جل جلالہ کی قربت حاصل کرنے اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھا کرو تو تمہارے کان، تمہاری نگاہ اور تمہاری زبان کو بھی گناہوں سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر تمہیں لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے، اور روزے والا دن تم کو مکمل سکینت و وقار کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور تم اپنے روزے والا دن اور بلا روزے والا دن ایک جیسا مت کیا کرو، یعنی تمہارے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ تم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مقصد تمام روزہ داروں کو ترغیب دلانا ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنے کو عمدہ افعال و اخلاق سے آراستہ کریں، پس ان کی زبان سے صرف اچھی بات نکلے اور ان کے اعضاء سے فقط نیک اعمال صادر ہوں، اور وہ اپنے روزوں کو ان کاموں اور باتوں سے محفوظ رکھیں جن سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے یا اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ الحاصل، روزہ دار اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارے اور رات کو اللہ کے لیے قیام و تہجد میں مشغول رہے اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کا اہتمام کرے۔ وہ اپنے اخلاق و اعمال میں لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ اگر ایک طرف وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کا اہتمام کرے تو دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے پیش آئے۔ اس طرح روزہ کی برکت سے اس کو تقوی حاصل ہو اور اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ باری تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی بات واضح کی گئی ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ صیام و قیام اور پاکیزہ اخلاق کا اہتمام کرنے والو، روزہ اللہ کی عبادت اور اخلاقی اقدار کی تربیت گاہ ہے، جس میں ہم نماز کی محافظت، قرآن کی تلاوت، اعمال میں اخلاص و للہیت کا سبق سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضانی تربیت گاہ سے محبت و رواداری، پاکیزہ گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں صبر اور کشادہ قلبی، مجبوروں کی تکلیف کا احساس، بطور خاص اپنے ارحام و اقارب کے ساتھ تعاون اور حسن سلوک کا سبق سیکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خوبیاں ہیں جو روزہ رکھنے کے باعث بندے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی برکت سے وہ ان عظیم اجر و ثواب کو پا لیتا ہے جن کا باری تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں وعدہ فرمایا ہے: کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔
انسان کے لیے اس کے ہر عمل کا بدلہ ہے سوائے روزہ کے، یعنی روزہ کا بدلہ تو کچھ اور ہی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ یا اللہ ہمارے صیام و قیام اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے اور ہم کو کثیر اجر و ثواب عطا فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، جن پاکیزہ اخلاق اور عمدہ خصلتوں کی اسلام نے ترغیب دی ہے، ان میں ایک اہم خصلت کفایت شعاری اختیار کرنا اور فضول خرچی سے بچنا بھی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رمضان المبارک میں فضول خرچی سے بچنے کی مزید ضرورت ہے اور کفایت شعاری اور نعمتوں کی حفاظت کی زیادہ تاکید ہے۔ اس ماہ مبارک میں خیر و برکت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، پس روزہ دار کی یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی حفاظت کرے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھے، اسراف سے بچنے کی کوشش کرے، ضرورت کے مطابق کھانا تیار کرے، اور اگر کبھی کھانا زائد ہو جائے تو اس کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کو ضرورت مندوں تک پہنچا دے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہم کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔